اذان کی کرامت دیکھ کر پورا ملک بادشاہ سمیت مسلمان ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ طوفان کی وجہ سے عربوں کا ایک جہاز ٹوٹ گیا، سمندر کی موجوں نے اسے برباد کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک عرب کو جزیرے کی طرف پہنچا دیا۔ وہ آبادی میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ پوری بستی غیر مسلموں سے آباد ہے۔ ایک غریب کے جھونپڑی میں فروکش ہوئے۔ کچھ مدت کے بعد گھر والے غمگین اور شکستہ دل تھے۔ عرب مہمان نے اپنے محسن مالک مکان سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں ہر سال سمندر سے ایک بلا آتی ہے اور بستی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس بلا کو ٹالنے کے لیے ایک رسم ادا کی جاتی ہے کہ پوری بستی میں سے ایک حسین و جمیل لڑکی کو زیورات سے آراستہ کر کے سمندر کے کنارے ایک مندر میں رات میں چھوڑ آتے ہیں۔ لڑکی بلا کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے اور بلا دور ہو جاتی ہے، مگر دوسرے دن وہ لڑکی مردہ ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو سارے بستی والے کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ اس سال میری لڑکی کی باری ہے، اس لیے فکر و غم لاحق ہے۔ مسلم عرب نے کہا، گھبراؤ نہیں، اس کی جگہ پر مجھے بنا سنوار کر بھیج دو۔ چنانچہ گھر والوں نے ایسا ہی کیا اور مندر میں چھوڑ آئے، اور وہ باہمت عرب قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ پھر جب رات کو سمندر کی طرف سے ایک بلا جہاز کی شکل میں ساحل کی طرف آ رہی تھی، مسلم عرب نے بلا دیکھتے ہی اذان کہنی شروع کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر پہنچتے ہی بلا لوٹ گئی۔ صبح وہ عرب صحیح سلامت گھر واپس آ گئے۔ ملک میں چرچا ہونے لگا اور سب حیران اور متاثر تھے، یہاں تک کہ بادشاہ وقت تک یہ خبر پہنچ گئی۔ دوسرے سال پھر اسی طرح کیا گیا۔ اس مسلم عرب مہمان کو آراستہ کر کے مندر میں چھوڑ آئے۔ رات میں بلا آئی اور مسلمان مہمان نے اذان کہنی شروع کی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پر ہی بلا واپس ہو گئی۔ لوگوں کا تاثر بڑھ گیا۔ بادشاہ نے ابھی بھی احتیاط سے کام لیا۔ تیسرے سال بھی اسی طرح کیا گیا۔ بلا آنے پر مسلم عرب نے جیسے اذان شروع کی اور اللہ اکبر کہا تو وہ بلا ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ چنانچہ بادشاہ اپنے وزیر سمیت اسلام سے مشرف ہوا اور اس کی وجہ سے ساری رعایا بھی ہلکا بگوش اسلام ہو گئی۔